ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام قومی و بین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ امیش پال قتل معاملہ کے ملزم غلام حسن کے گھر کو پریاگراج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم نے منہدم کر دیا۔ منہدم کرنے کی کارروائی میں 3 JCB استعمال کی گئیں۔ 5 لاکھ روپے کے انعامی ملزم غلام حسن کا تعلق شیوکٹی تھانہ علاقہ کے تلیر گنج علاقہ سے ہے۔ ان کا گھر رسول آباد چوراہے پر 350 مربع گز سے زائد اراضی پر بنایا گیا تھا۔ گھر کے ساتھ ساتھ سڑک کے ایک حصے میں 4 دکانیں بھی تھیں، ان سب کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ کئی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب وجے چوک میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا وہ اڈانی کیس کی JPC جانچ کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ JPC کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی تشکیل سے انکار کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے BJP بے نقاب ہو جائے گی۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا 2 روزہ دورے پر آج دہلی پہنچ گئے۔ مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم فومیو کشیدا کا استقبال کیا۔ دہلی آبکاری گھوٹالہ معاملے میں سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو ایک بار پھر راؤز ایونیو کورٹ نے جھٹکا دیا ہے۔ آبکاری کیس میں عدالت نے CBI والے معاملے پر منیش سسودیا کی 14 دنوں کی عدالتی حراست بڑھانے کا فیصلہ سنایا ہے، یعنی سسودیا آئندہ 3 اپریل تک عدالتی حراست میں ہی رہیں گے۔ بہار کے پٹنہ جنکشن پر ڈسپلے بورڈ پر اچانک فحش ویڈیو چلائے جانے کے بعد اب RPF نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ RPF نے FIR کی ایک کاپی JRP کو بھیج دی ہے تاکہ اس میں سائبر کرائم کے تمام سیکشنز کو شامل کر کے ضروری کارروائی کی جا سکے۔ پٹنہ جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر 10 پر جو فحش ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ دن کے وقت کا ہے۔ اس واقعے سے متعلق جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ دن میں 9:56 سے 9:59 کے درمیان تقریباً 3 منٹ کا ہے۔ PTI نے مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر مریم نواز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ PTI نے دونوں رہنماؤں کو عمران خان کی زمان پارک رہائش گاہ پر چھاپے ماری کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لندن میں خالصتانی حامیوں کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن میں توڑ پھوڑ اور عمارت کی پہلی منزل کی بالکونی سے بھارتی پرچم کو نکالنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عراق اور ایران نے ایک سرحدی سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے مشترکہ سیکیورٹی معاہدے میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سرحدوں کی حفاظت اور کئی سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے میں تعاون شامل ہے۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گئے 2 ٹیسٹ میچ کے سیریز میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کی ٹیم کو وائٹ واش کیا۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو دوسرے ٹیسٹ میں اننگز اور 58 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے پیر کے روز نیوزی لینڈ کے مینز کرکٹ ٹیم کے اپریل میں 5 ون ڈے اور 5 T20 میچوں کے لیے پاکستان کے دورے کی دوبارہ شیڈول تاریخوں کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز پہلے 13 سے 14 اپریل تک ہونے تھے، تاہم ابھی میچ 14 اپریل کو شروع ہو کر 24 اپریل کو ختم ہوں گے۔ ناظرین خبرنامہ میں اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تفسیروں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں فکر و نظر آفیشیل اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔